أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں اس خالق دو جہاں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، اور پھر ہزاروں لاکھوں درود و سلام بھیجتا ہوں اس ذات اقدس پر کہ جس کے صدقے میں مجھے اور آپ اور اس پوری کائنات کو بنایا گیا۔ اور پھر شکر ادا کرتا ہوں اپنے اساتذہ کرام کا کہ جن کی وجہ سے آج میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں۔ یہ انہی حضرات کی بدولت ہے، انہی حضرات کی دعاؤں کی برکت ہے، انہی حضرات کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آج میرا موضوع سخن صحابہ کرام کا عشق رسول ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم حضرات، تم نے اس دنیائے رنگ بو کے صفحات پر بہت سے عشق و رقم کے افسانے ثبت پائے ہوں گے، دلوں کی جاذبیت اور سینوں کے کھینچاؤں کے البیلے ترانے سنے ہوں گے، قیس کی سہران وردی، فرہاد کی کوہ کری اور قید خانہ مصر کے نالوں سے آگاہی پائی ہوگی، اور بہت سے جڑے ہوئے دلوں کا حال سنا اور پڑھا ہوگا۔ لیکن آج اس عشق کی داستان پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے عشق میں 100% کامیاب ہو چکے، جن کے عشق کی کامیابی کا اعلان خود خداوند قدوس اپنی کتاب جاویدانی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر چکا، جن کے عشق کی کامیابی کا اعلان کہیں اولئک هم الراشدون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں اولئک هم المفلحون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں اولئک هم الصادقون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں رضی اللہ عنہ کی سوغات عطا کر کے فرمایا، اور کہیں السابقون الاولون کی سنہرے الفاظ میں انسانیت کے سامنے پیش فرمایا، اور کہیں ان کے عشق کی داستان کو اس طرح تقویت پہنچائی کہ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، مشرق والے تم بھی سن لو، مغرب والے تم بھی سن لو، شمال والوں متوجہ ہو جاؤ، فقیر ہوں کے شہنشاہ، مالدار ہوں کے غریب، غلام ہوں کے آقا، عربی ہوں کے عجمی، غرض یہ کہ کائنات میں کسی علاقے اور کسی نسل سے ہو، اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں جو صحابہ کی اداؤں پر خود کو نچھاور نہ کر دے۔ حضرات عزیز وقار، صحابہ کرام کے اندر وہ کیا ادائیں تھی کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان سے خوشنودی کا اعلان فرما دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ صحابہ کرام نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر اپنی جان اور اپنے مالوں کو وقف کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اپنے خاندانوں سے دشمنی خرید لی تھی، جو آپ کی خاطر جگر کا خون پیش کرنے کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے تھے، اور ان کی پکار رہتی تھی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ حضرات، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں جس سے آپ اندازہ کریں گے کہ کس درجے کی محبت صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزت تھی۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی شمع پر فدائیت کا سبق پڑھا اور حلق بدوش اسلام ہو گئے، تو کفار مکہ نے اس پاداش میں ان کو ایسی تکلیفیں پہنچائی کہ آسمان جن کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ جب اس عاشق رسول کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی تو زمین خون کے آنسوؤں کا سیلاب جاری کر دیتی، فرشتے چیخ اٹھتے، شجر و حجر کانپ اٹھتے، درندے و چرندے سہم جاتے کہ خداوندا یہ وہ بلال ہے جس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یا ربا، ادھر محبوب کا عاشق جانور اور ظالموں نے اپنے
خدا کی قسم تمام آسمان و زمین کانپ جاتے، ہر چیز پر سکتہ طاری ہو جاتا، مگر واہ اے عشق احمدی کے مرکز بلال، تیری زبان سے عشق احمدی کے ترانے گونج کر سارے عالم کو مست کر دیتے ہیں، اور دنیا فانی کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بلال ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، بلال اپنا وجود تو ختم کر سکتا ہے، بلال چوجوں کی چہکار سے بلال کے جسم کو پرندے نوچ نوچ کر تو کھا سکتے ہیں، بلال آگ پر تو پک سکتا ہے، لیکن بلال کے سینے سے عشق محمد کی آگ بجھانے والا کوئی مائیں کلال پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ عشق کا چراغ ہے میں اس کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عشق کا چراغ ہے میں اس کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں بھی عاشق رسول ہوں، وما علینا الا البلاغ۔